یا خدا کے مصنف کا سب سے بڑا فنی کمال یہ ہے کہ اسے پڑھ کر ہندو یا سکھ سے من حیث القوم نفرت کا اظہار بیدار نہیں ہوتا، بلکہ خنجر بھونکنے والے سے زیادہ خنجر بھونکنے کے عمل اور وحشت و بربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ دلشاد سے ہمیں اس لیے بڑی ہمدردی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی اور ملا علی بخش کی بیٹی تھی، بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ پڑھتے وقت ہم یہ تو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ہمیں صرف ایک معصوم لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے چند وحشی درندے نوچتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ طرز بیان کا جادو ہم پر ان درندوں کے اس طاغوتی فعل سے ایسا جذبہ نفرت اور لڑکی کی مصیبت پر اپنی ہمدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک فنکار کا سب سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد کاری کے اندر رچ کر رہ جائے، اور جب دلشاد کو عمل کے آثار نظر آتے ہیں تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلمہ گو خاتون پر ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ دلشاد کے کردار کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک رینگتی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جسے عورت کہتے ہیں، اور پھر عورت بے بس و مجبور، عصمت و عفت کی دیوی، جس کے بدن کا مقدس صندوق خالق مطلق نے اپنی تخلیقی شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے، اور دلشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجائز اولاد ہی کی شکل میں نہیں آتا، بلکہ اس وحشت اور بربریت کی زندہ تشکیل ہے۔ جب انسانیت دشمن بول ہوس انسان نما درندے انسانی تہذیب و تمدن کے تمام سرمائے کو ملیا میٹ کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھاتے ہیں، یہ دلشاد اگر گیتا یا سیتا ہوگی تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک سنگھ اور دربار سنگھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تو اس عمل میں ماحول کے لحاظ سے ایک ہلکا سا فرق محسوس ہو سکتا ہے، لیکن گیتا اور سیتا کی مظلومیت بھی اسی نوعیت کی ہوگی جیسی دلشاد کی تھی، اور ان کی ناجائز اولاد بھی اسی طرح انسانیت کے نام پر طنز و تشنیع کا ایک تیر پھینکتی اور پکار پکار کر کہتی، او میاں ہندوستانی صاحب، دیکھو ہم ہیں 20ویں صدی کی آئینی اور اخلاقی دنیا کے روشن اور سفید صفحے پر تمہارے ٹپکائے ہوئے کالے دھبے، وہ دھبے جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجود دنیا کی 2 عظیم جنگوں کے بھی کہیں اور نہیں ملتی۔ یا خدا کو پڑھ کر اور اس کے ماحول کا تجزیہ کر کے قاری کے اندر ایک وسیع انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سکھ اور مسلم پر نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم پر ہے۔ اس کے کردار اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنا عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماحول کو خواہ یوپی میں رکھ لیجئے، چاہے بہار میں یا بنگال، آسام اور سندھ میں، اس کی بنیاد نہیں بدل سکتی۔ البتہ دلشاد اپنا نام بدلتی جائے گی، وہ کہیں گیتا ہوگی اور کہیں سیتا اور کہیں سعیدہ اور کہیں رقیہ، مگر اس کے ساتھ چند درندے بے دردی سے انسانیت کی بے گور و کفن رنگی لاش کی بوٹیاں نوچتے نظر آئیں گے۔ اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے اور افسانہ نگار کی کاوشوں کی کتنی بڑی بے قدری ہے جب آپ ایک خاص اینک سے دلشاد کو صرف مسلمان ہی سمجھ لیں، حالانکہ یا خدا کے خلوص بیان اور ترقی پسند تنقید نگاری کا تقاضا یہ تھا کہ دلشاد صرف ایک عورت کی صورت میں نظر آتی، ایک مظلوم اور بے بس عورت۔ ان کے دل میں دلشاد ہی ہمدردی کرتے وقت خود مسجد اور گردوارے کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دل کا چور مصنف کے سر تھونپ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ تصنیف میں کوئی ادبی نشان بھی اس قسم کا نظر نہیں آتا۔ ایک بات اور قابل افسوس ہے کہ اس افسانے کو شائع کرتے وقت قدرت اللہ شہاب نے ممتاز شیریں سے دیباچہ لکھوایا، مگر انہوں نے بھی مصنف اور تصنیف دونوں کے ساتھ خلوص کا ثبوت دیا جو شیریں جیسے ممتاز اور بلند پایہ فنکار کے کسی صورت بھی شایع نشان نہ تھا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ناقدانہ قوتیں افسانے کے حسن و قبیح پر صرف کرتیں بلکہ ترقی پسندوں کے خلاف زور قلم دکھایا۔ حیرت ہے کہ ابھی 2 سال بیشتر جب محترمہ دور افسانہ نگاری کا جائزہ لینے بیٹھی تھیں تو کرشن چندر انہیں افسانہ نگاری کا دیوتا نظر آتا تھا، اور اس کے ردی سے ردی افسانے میں بھی وہ باریکیاں دیکھتی تھیں اور ایسی تشریحیں کرتی تھیں کہ بیچارہ افسانہ نگار مصنف سوچتا ہے کس کی یہ تصنیف ہے کا مصداق ہو کر دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاتا تھا، اور پیراں نمی پرند مریداں می پرانند کا مضمون تھا۔ لیکن ترقی پسند تحریک سے الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے انداتا میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے، حالانکہ اس سے پیشتر مختلف پہلوؤں سے وہ اس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھی، مگر اب نامعلوم ادب میں کایا پلٹ ہو گئی یا وہ خود کایا کلپ ہو گئی کہ ترقی پسند فنکاروں کی تمام کوششیں
سرے سے مہمل اور بے جان نظر آنے لگیں، اور اس کے اظہار کے لیے وہ مواقع کی تلاش میں اس درجہ سرگرم ہو گئیں کہ مناسب اور نامناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھیں۔ شیریں جیسی صاحب فکر و نظر سے ہمیں امید اس چیز کی تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ و عرفہ استعداد کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ یا خدا کا جائزہ لے گی اور اپنے تحیر علمی کے شایع نشان تنقید کریں گی۔ شیر شاہ کی بڑی یا سلیم شاہ کی بڑی کا مقابلہ تو یوں بھی تنقید میں کوئی مستحسن چیز نہیں ہے، اور دیباچوں اور تبصروں کو ادبی پالینانہ کوئی ادبی خدمت نہیں ہے۔ خیر، ہر شخص کو اپنے قول و فعل کا اختیار ہے، انہیں اس کی قطعاً آزادی ہے کہ وہ اپنی پچھلی 6 سالہ ادبی خدمت کا گلا گھونٹ کر ایم اسلم اور قیسی رامپوری کو بیدی اور کرشن چندر پر فضیلت دیں، مگر قدرت اللہ شہاب کو اس اکھاڑے میں اتار کر بیدی اور کرشن چندر سے بھیڑانا اور اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو عقیدت کے ہار پہنا کر اور یا خدا کا کچھ سادی دیگرست قسم کا دیباچہ لکھ کر شہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نادان دوست والی دشمنی کا ثبوت دیا ہے، اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو اعلی کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہو یا نہ ہو، مگر فنکار کا مطلب تو بگڑ ہی جائے گا۔ اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو ادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ یا خدا کا جائزہ لیں۔ ترقی پسند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یا خدا ایسی اور چیزوں کو تبصروں اور دیباچوں کے سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر بھی پڑھا کریں، اور انہیں قدرت اللہ شہاب کا یہ شہپارہ ممتاز شیریں اور عسکری کے دیباچے اور تبصرے کے لیبل ہٹا کر پڑھنا چاہیے تھا۔ انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم یا خدا تک تو انہی کا ہم نوا ہے، اور اس کا مقام انہی کی صف میں ہے، اور ممتاز شیریں اسے انہی سے ٹکرانا چاہتی ہے، اور اسے کرشن چندر اور بیدی کی قطار سے ایم اسلم اور قیسی رامپوری کی صف میں گھسیٹ رہی ہے۔ یہاں پر مجھے ان ترقی پسند ناقدین سے شکایت ہے کہ انہوں نے یا خدا پر صرف اس لیے کہ اس پر ممتاز شیریں کا دیباچہ تھا، اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا، اور جذباتیت اور ہٹ دھرمی میں جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف علمی و ادبی بددیانتی ہے بلکہ ترقی پسند اصولوں کے سخت منافی ہے۔ یہ لوگ اس سے پیشتر فسادات نمبر میں یا خدا دیکھ چکے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ پسند بھی کر چکے ہوں گے، مگر ان بیچاروں کو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب اس میں ممتاز شیریں کا مقدمہ شامل ہوا۔ اس کو پرائی بدشگونی کے پیچھے ناک کاٹنا کہتے ہیں۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اس میں شک نہیں کہ یا خدا کا دیباچہ ایک قسم کی سازش کا پہلو لیے ہوئے ہے، مگر اس کی بنا پر اصل شہپارے کی عظمت سے منکر ہونا، اور نہ صرف منکر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دینا، خود اس ادبی بددیانتی کے ارتکاب سے کم نہیں جس سے دیباچے کی تیاری میں کام لیا گیا ہے۔ اور مجھے رجت پسند دیباچہ نگار کی صف میں ان ترقی پسند تبصرہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ارے صاحب، ترقی پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جاتا اور یا خدا کے مصنف کے متعلق یہ بتایا جاتا کہ کم از کم یا خدا تک تو ہماری انجمن کے اصولوں کا سچا ترجمان ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے اب ایک خاص مقصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دیباچہ نگار اور تبصرہ نگار اپنے اپنے رویے پر غور کریں، خصوصاً تبصرہ نگار حضرات جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے افراد ہیں، ذرا سپورٹنگ سپرٹ سے کام لیں اور یا خدا کو انصاف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر ان تبصروں کو اور ممتاز شیریں اور عسکری کے اظہار خیال کرنے کے قصور یا خدا سے معاف کر کے دوبارہ تبصرہ لکھیں۔ یوں تو تنقید میرا میدان نہیں ہے، اور اس میدان میں راقم الحروف 9 وارد سے زیادہ نہیں، اس لیے قدرت اللہ شہاب جیسے عظیم فنکار اور یا خدا جیسے بے مثل شاہپاروں کے شایع نشان نہ لکھوں گا، اور قرار واقعی تنقید نہ کرنے کا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اگر میری اس تحریر پر مصنف، دیباچہ نگار اور تبصرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو میں اپنی سعادت خیال کروں گا، اور اردو ادب کے لیے نیک فال۔